بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سارے منظرنامے کو جس ایک موضوع نے کسی بھی اور موضوع سے زیادہ اثر انداز کیا ہے حالیہ تاریخ میں، وہ 9 مئی گھوم پھر کے بعد وہیں پر آتی ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ آج کے دن کسی بھی اور دن سے زیادہ 9 مئی سزاؤں کے حوالے سے زیر بحث رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ظاہر ایک مختصر سا پس منظر تو اس کا یہی ہے نا کہ 9 مئی 2023 تھا، آج سے تقریباً 28 سال پہلے القادر ٹرسٹ کیس تھا، عمران خان صاحب تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، اس کے احاطے سے گرفتاری ہوئی، پی ٹی آئی نے ملکی احتجاج کیا اور اس میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ تنصیبات، نون لیگ کا آفس، کور کمانڈر لاہور، جی ایچ کیو واٹ ناٹ، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ یہ ہوا 9 مئی 2023 اور اس کے بعد دسمبر 2024، 21 دسمبر ٹو بی پریسائز، دسمبر 2024 میں 25 مجرمان کو فوجی عدالتوں سے 10 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ پھر اس کے 5 دن بعد عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیادی صاحب سمیت 60 مجرمان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں 9 مئی کو، اب بہت ٹائم ہو گیا تو اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ تو پھر یہ ہوا آج سے کچھ دن پہلے 22 جولائی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سرگودا نے 9 مئی کے حوالے سے احتجاج کے مقدمے میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے اور کچھ دیگر ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج اس حوالے سے سب سے بڑا فیصلہ بڑے سے بڑا تعداد کے اعتبار سے بھی اور جو کچھ بہت نمایاں فگرز ہیں ان کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ عمر ایوب صاحب، یعنی کہ شبلی فراز صاحب، یعنی کہ زرتاج گل صاحبہ، یعنی کہ حامد رضا صاحب اور بہت سارے اور لوگ ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب بری ہو گئے ہیں، زین قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں اور کچھ دیگر افراد بھی بری ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے۔ یہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب آگے کا منظرنامہ پریڈکٹ کرنے میں اور آسانی ہو سکتی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ذرا ہم پہلے پی ٹی آئی کا موقف لیتے ہیں اور پھر ذرا بحث کو تھوڑا اور کھولتے ہیں اور کچھ دیگر مہمانوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم صاحب، اسٹوڈیو میں دے سکیں آواز؟ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اچھا علی بھائی، ظاہر ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کا اس میں یہی کہنا ہے کہ یہ غلط سزائیں دی گئی ہیں اور یہ دیکھیں اب ایک تو یہ موقف تو آپ کا ہے، یہ سب کے علم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروسیجرل ایشوز ہوں کہ آپ کہیں جناب فلاں بندہ تو نارتھ میں بیٹھا تھا اس کو ساؤتھ میں سزا کیسے دے دی، تو ہائی کورٹ کا فورم میں اور سارا ہوگا۔ لیکن آج چونکہ اس حوالے سے فیصلہ ہے اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کا موقف کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے؟ یعنی میں سوال کا پس منظر یہ ورنہ بڑا عمومی سوال لگے گا۔ بھئی یہ ہوا نا کہ خان صاحب گرفتار ہوئے، ایک ہی دن میں ایک ہی ملک میں ایک ہی جماعت کے لوگ الگ الگ شہروں میں ایک ہی طرز کی تنصیبات، یعنی کہ یہ نہیں ہوا کہ صرف پنڈی میں جی ایچ کیو کی طرف چلے گئے باقی میں جو ہے وہ سیاسی مخالفین کی طرف گئے، تو ایک ہی سیاسی جماعت کے لوگ ایک ہی طرز کے عمارتوں کے قریب گئے اور وہاں پر جو ہے وہ جو ہوا وہ سب نے ہوا۔ تو اس کے لیے خالی یہ ڈیفینس دے دینا کہ یار دیکھیں نا ہمیں کسی نے روکا کیوں نہیں، اگر ہوتا تو روک لیتے، یہ تو شاید کافی نہیں ہے نا۔ تو پھر اگر اس میں اگر آپ کی جماعت کی انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر کس نے کر دیا ہے کام؟ فالس فلیگ آپ کہتے ہیں، کیسے ہو گیا؟ مطلب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیم صاحب، لیٹ می سے ایک دو باتیں کر کے میں آپ کے سوال پہ ڈائریکٹ آتا ہوں کہ جی آئی تھنک اٹس سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی، ہماری جمہوریت کے لیے ایک اور بہت ہی سیاہ دن یا افسردگی کا دن ہے کہ ایک ہی دن میں قومی اسمبلی اور سینٹ پاکستان کے اپوزیشن کے لیڈرز، پارلیمنٹری لیڈر قومی اسمبلی کی، اور مت بھولیں کہ ایک ایسے علاقے سے ایک مڈل کلاس خاتون پولیٹیکل ورکر، اور پہلی بار بھی 18 میں جیتی اور اس بار بھی زرتاج صاحبہ، جی جی، اور اپنی محنت سے انہوں نے پارلیمنٹری لیڈر تک رائز کیا، اور پھر اپوزیشن لیڈر پنجاب یعنی احمد بچر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان صاحب، شبلی فراز صاحب، زرتاج صاحبہ اور ہمارے ایم این ایز اور بہت سے ہمارے ورکرز، ان کو جو آج سزا ہوئی ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو سیاسی پروسیس ہے اور جو ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، میرے خیال میں اگر آپ میرے سے ایز اے پولیٹیکل ورکر پوچھیں تو جو 2024 کا الیکشن تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا موقع تھا کہ ہم اس 9 مئی کے چکر سے قوم کو نکال کے پاکستان کو ایک جمہوری شاہراہ پہ ڈالیں۔ نہیں نکل پا رہا نا، تبھی میں نے سوال یہ سے پوچھا کہ پھر 9 مئی کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیں، آپ کے خیال میں کیا ہوا تھا پھر؟ یعنی آپ کی جماعت کے لوگ گئے تو تھے نا وہاں پہ، جس طرح میں نے پورا منظرنامہ بتایا کہ ایک ہی دن ایک ہی جماعت کے لوگ ایک ہی ملک میں الگ الگ شہروں میں ایک ہی طرح کی تنصیبات کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ اگر کوئی غلط نہیں ہوا تو کیا ہوا تھا یہ دن؟
دیکھیں 9 مئی کو احتجاج ہوا جی، پرامن احتجاج ہمارا حق تھا، ہماری جماعت نے جو ہے احتجاج وہ کیا، ہمارا اس پہ اصولی ایک موقف ہے. دیکھیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ لوٹ کریں، آرسن کریں یا آگ لگائیں یا اندر جا کے آپ توڑ پھوڑ کریں، یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے کسی فرد نے اندر جا کے توڑ پھوڑ نہیں کی 9 مئی کو؟ دیکھیں ہمارا موقف اس پہ بڑا سیدھا کہ تحریک انصاف نے کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب خود گرفتار تھے، وہ تو اس وقت فیلڈ میں ہی نہیں تھے. ابھی تو وہ زیر بحث بھی نہیں ہے نا، چونکہ ظاہر عمران خان صاحب کو تھوڑی سزا ہوئی ہے ماسٹر مائنڈ ہونے کی وجہ سے. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے گھسے، میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب کے کہنے پہ گئے ہوں گے، نہیں پی ٹی آئی کا کیا کوئی فرد نہیں گیا حساس عمارتوں کے اندر اور نہیں کی توڑ پھوڑ؟ کیونکہ آپ نے خود نے کہا نا کہ ہم اس کے خلاف ہے، ایسی چیز کے خلاف، تو نہیں کیا ہوگا، کوئی بھی نہیں کیا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دینے کا موقع تو دیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت کا اس پہ سمپل اصولی موقف ہے کہ آپ جو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آپ نکالیے، اس میں آپ دیکھیے جو بھی شخص اس میں انوالو ہے اس کو آپ سزا دیجیے، لیکن تھرو ڈیو پروسیس. آپ کم از کم یہ بھی ذرا سمجھا دیں علی بھائی سی سی ٹی وی سے مراد کیا، کیونکہ بہت ساری فوٹیجز تو ہم دیکھتے ہیں نا جس میں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مجسمہ گرا رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے. تو سی سی ٹی وی سے مراد کیا ہے جب آپ بار بار کہتے ہیں سی سی ٹی وی لاؤ یار؟ دیکھو خان صاحب نے وسیم بھائی بار بار یہ بات کی ہے کہ یہ تو باہر کی فوٹیجز نا، جو اس عمارت کی یا ان جگہوں کی اپنی جو آفیشیل جو اس کی فوٹیجز ہیں وہ اگر سامنے آئے اس سے کلیئر ہوگا. دیکھیں ہم کبھی بھی کسی ایسے آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے جس نے وہاں توڑ پھوڑ کی ہے، آگ لگائی ہے، اگر ہماری جماعت کا بھی کوئی ہے. لیکن کیا یہ ڈیمانڈ کرنا ناجائز ہے کہ پراپر ڈیو پروسیس ملے؟ جس طرح یہ ابھی سزا ہوئی ہے فیصل آباد والے کیس میں، آپ اپنے پروگرام میں بے شمار دفعہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو لیتے رہے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے، وہ نام میں لینا بھول گیا تھا. وہ بھی ایک بہت بڑا سر بیک ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں وہ اور ہمارے اس میں ایم این اے کاکڑ صاحب لائر بھی تھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ رات 12 بجے تک اس کیس میں جو ہے وہ ہیئرنگ اینڈ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. ایسے لوگ جن پہ کبھی کراس ہی نہیں ہوا، کراس ایگزامینیشن میں کہہ رہا ہوں، اور ایسے لوگ جن پہ کوئی ایک گواہی نہیں تھی ان کو بھی 10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے. دیکھیں آپ بھی ایک زمانہ ہو گیا آپ کور کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر بے لاگ طریقے سے ہائی کورٹس میں سنا گیا تو یہ ایک ہی جو ہے انشاءاللہ مار ہے، یہ فوری یہ سزائیں ختم ہو جانی ہیں. اور دیکھتے ظاہر ہائی کورٹ جائیں گے، آپ کا حق ہے، اور دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. تو علی میں ذرا یہ سمجھائیے گا نا، ذرا میں نے کہا آپ کہہ رہے پی ٹی آئی نے ایسی کوئی کال نہیں دی تھی، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی دن سب پی ٹی آئی کے لوگ یا جو بھی لوگ تھے وہ چل پڑے حساس مقامات کی طرف؟ کوئی کال نہیں تھی تو یہ کیسے، یا کوئی نہیں تھا تو کیسے ہو گیا؟ یہ اتفاق سے ہو گیا کیا ہو؟ دیکھیں میں جو آپ کو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی ایسی کال نہیں دی کہ آپ جا کے توڑ پھوڑ کریں. احتجاج کی کال تو لازمن تھی، احتجاج تو سب نے کرنا تھا، لیکن سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں. اور ملٹری انسٹالیشنز کے آگے احتجاج کی کال تھی، لیکن پرامن ایسا ہی ہے؟ نہیں، میرے نالج میں ایسی کوئی کال نہیں ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز کے جا کے آپ وہاں احتجاج کریں. تو یہ اتفاق ہوا کہ تمام شہروں میں لوگ پہنچ گئے، کوئی آئی ایس اے کے دفتر کے آگے، کوئی جی ایس پی، کوئی کہاں. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، یہ سزائیں ان میں بہت سے ایسے لوگوں کو ہوئی ہیں جن کا بیچاروں کا اس سے کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، جو اس دن اس جگہ پہ ہی موجود نہیں تھے، جو کسی چیز میں نہیں تھے. سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے ہوں کہ جس دن یہ 9 مئی ہوا، صبح میں اپنے علاقے میں گاؤں میں تھا کیونکہ ہماری فوتگی ہوئی تھی بہت ہی نزدیکی شخص کی. دوپہر تک میں وہاں تھا، میں کسی احتجاج میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ فوتگی سے جب میں نکلا 16 گھنٹے مجھے اسلام آباد پہنچنے میں لگے. مجھ پہ اپنے مردان شہر میں، حالانکہ میں وہاں تھا ہی نہیں، دہشت گردی کا تو چھوڑیں لیکن مجھ پہ وہ دوسرا ایکٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں ملٹری ایکٹ کا، جس میں سزائے موت ہے، مجھ پہ لگا. میرا کیس ختم ہوا، ڈسچارج ہوا. آپ مجھے بتائیں مجھ پہ جو غلط کیس لگا اور اس کی جو مجھے تکلیف پہنچی میرے گھر کو، پھر میں نکلا بری ہو کے عدالت سے، تو میری طرح اور کتنے لوگ ہوں گے جن پہ بے گناہ غلط پرچے کٹے ہوں گے، ان میں سے بہت سو کو سزا ہو گئی ہوگی. یہ جس طریقے سے فوری تیزی سے کیسز چلے ہیں، دیکھیں یہ تو ایک کیس پہ جو ہے 1.5 سال ٹرائل چلتے ہیں. یہاں آپ نے کتنے 100 لوگوں کو جو ہے راتوں کو جو ہے سزائیں سنا دی ہیں. دیکھیں اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے بڑھے گی، فاصلے اداروں اور عوام کی بڑھیں گے. میں نے صبح بھی اس پہ بات کی ہے اور آپ کا بڑا فورم ہے، اس پہ بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ سارا پاکستان کا جو پولیٹیکل مسئلہ ہے اس کا حل پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل مسئلے کا حل جوڈیشل نہیں ہے، اس کا حل پولیٹیکل ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈیے،
پولیٹیکل پرسیکیوشن سے نہیں، پولیٹیکل سولوشن سے حل ہوگا. آپ بیٹھیے، بات کیجئے. اور علی بھائی پھر پولیٹیکل سولوشن کی بات ہوگی، ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کو باہر لے کے آئیے تو پھر سب کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی نا. جس طرح بار بار حوالہ دینے کہ دیکھو یار رات 12 بجے تک عدالت لگی ہوئی تھی، تو پھر ہر دفعہ رات 12 بجے تک عدالت لگنا غلط ہوگا نا. پھر اگر الیکشن کی رات کو حنیف عباسی کو رات 1:45 بجے سزا دے دیں تو وہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہوگا. پھر وہ کسی کی بھی خلاف وکٹمائزیشن ہو تو وہ غلط ہوگی. پھر وہ جے آئی ٹی بن جائے تاریخ میں پہلی مرتبہ، اس پہ جج کو بٹھا دو کہ یار چلاؤ پہیا لگاؤ، وہ بھی غلط ہوگا. پھر لیکن میں ایک بات تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں، مجھے اس پہ 1 منٹ دیجیے گا. بڑے عرصے بعد میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ پہلے میں کافی عرصہ جیل میں رہا. جب میں نکلا کچھ دنوں بعد خان صاحب جیل میں چلے گئے. پھر الیکشن تک میں زیادہ اوپن نہیں تھا، بس میڈیا پہ تھوڑا بہت آنا، لیکن میں اڈیالہ تک نہیں جا سکتا تھا. الیکشن کے بعد میں سردار لطیف کھوسہ صاحب، ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر بھائی، ہم گئے خان صاحب سے ملنے. جی وہاں میں نے جان کے خان صاحب کو ایک بات کی. میں چاہتا تھا کہ باہر ایک ماحول بنے اور یہ سسٹم آگے جائے اور عمران خان صاحب بھی نکلیں اور یہ 9 مئی کے چکر سے چیزیں موو آن ہوں، بے گناہ اسیران باہر آئیں. میں نے خان صاحب سے ایک بات کی کہ آپ نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی تھی، کیا آپ اس پہ آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اقتدار میں آ کے اسی طرح جانا ہے؟ مطلب ہے کہ ایک سیاسی انتقام کی طرف نہیں جانا، جس نے غلط کیا ہے عدالت میں جواب دے گا. خان صاحب نے بالکل مجھے کہا، انہوں نے کہا یس آئی اسٹل سے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، بلکہ انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے ایک بات کی جو میں نے بے شمار پروگراموں میں کی. میں چاہتا تھا کہ ماحول بہتر ہو، وہ یہ تھی. خان صاحب نے اس وقت مجھے جیل میں یہ کہا کہ دیکھو علی، ویسٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے. پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا صاحب کی جیل میں، اور اس بات کے گواہ سردار کھوسہ اور عامر ڈوگر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تھا اور اوک کر کے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو دیا. تو یہ بات پھر میں نے الیکشن کمیشن کے باہر ہماری پیشی تھی ہمارے ایم این ایز کی، میں نے یہ بات کی، سب مجھے پل پڑے. میرا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ ایک راستہ نکالا جائے. میرا اور علی بھائی ایک آخری سوال، باہر نکلیں اور سیاسی انتقام نہیں. میں ایک بات آپ کے سوال سے پہلے، میں نے جیل سے نکلنے کے بعد جب ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے میں نکلا تھا، اور اس دن الیکشن کمیشن کے سامنے بھی میں نے یہ بات کی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آگے بات بالکل صحیح نوٹ. میرے ایک آخری سوال کا جواب علی بھائی، بڑا ایک اسپیسیفک آخری سوال، اس کا جواب دے دیں. یہ کسی عام آدمی نے نہیں، پی ٹی آئی کی شخص نے، کسی عام شخص نے نہیں بلکہ ایم پی اے نے، کسی عام ایم پی اے نے نہیں بلکہ وہ ایم پی اے جو کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی ہو، اور کوئی عام صوبہ نہیں بلکہ خیبر پختونخوا جیسے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو، اس نے ایک بیان دیا کہ جس کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی یہ ٹیررسٹ کو تو جو ہے نا پھر وہ ہم پکڑتے ہیں تو وہ ادارے چھڑوا دیتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی عام ملک نے نہیں بلکہ بھارت نے، کسی عام ادارے میں نہیں بلکہ فیٹو میں اسی بیان کو ایز اے ریفرنس پیش کیا کہ دیکھو بھائی کا اپنا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ یار یہ دیکھو. ابھی اس کی اکیڈمک ڈیبیٹ میں نہیں جاتا میں، ظاہر ٹائم نہیں ہے آخری سوال کہ یہ ڈیبیٹ صحیح ہے غلط ہے. گزارش یہ ہے اس سے آدھے بیان پہ آپ اپنے مخالفین کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے. آپ کہتے دیکھو یار بس مودی کا یار ہے، غدار ہے. دیکھو اس بیان پہ کیا کہیے گا؟ علی امین صاحب کا یہ بیان غلط ہے، یا اگر یہ بیان صحیح ہے تو پھر پیچھے تو نواز شریف صاحب کے اس سے ہلکے بیانات میں بھی آپ ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے، یا پھر وہ بھی پھر غلط ہوگا؟ پھر آپ کے میں پروگرام میں پچھلے 10-12 سال سے آ رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو غدار کہا ہے؟ آپ سے مراد ہے آپ کی پارٹی ہے نا، ظاہر ہے وہ تو آپ ایک پارٹی کے ریپرزینٹیو کی حیثیت سے بیٹھے نا. مودی کا یار غدار، عمران خان صاحب تو یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ عجیب بات ہے ہم جلسہ اناؤنس کرتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو جاتی ہے، وہ نواز شریف مودی کو کہہ کے کرواتا ہے تاکہ ہمارے جلسے کا اثر کم ہو جائے. وہ تو یہ بھی کہہ دیتے تھے. دیکھیں میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، غدار مدار ادھر کوئی نہیں ہے. ہاں آپ کرپشن چارجز ہیں لوگوں پہ، ان کو اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے. لوگوں پہ ایشوز ہیں، پالیسی کے ایشوز ہیں، پرفارمنس کے ایشوز ہیں، ٹیم سلیکشن کے ایشوز ہیں. پنجاب کی جو حکومت ہے میاں صاحب کی، ان کی صاحبزادی کی، سب کی پرائیورٹیز کی پہ ایشوز ہیں. ہمارے پہ بھی لوگوں کے وہ ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف یا جمعیت یا جماعت، سب کی لیڈرشپ جو ہے محبت وطن ہے. ہاں اپنے الزامات کا جواب سب کو دینا چاہیے، لیکن کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. گنڈا پور صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں میں یہ کہوں گا گنڈا پور صاحب مشکل صورتحال میں صوبہ چلا رہے ہیں، ان پہ پریشر جماعت کا بھی ہے، خان صاحب کی رہائی کی بھی بہت سخت ڈیمانڈ ہے. اپنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، ان کو وہاں جس طرح صورتحال تیرا میں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، باجوڑ میں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کا بیان ٹھیک ہے آپ کے خیال میں غلط ہے گنڈا پور صاحب کا؟ دیکھیں بیان میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ایک ذمہ دار عہدہ ہے، لیکن غدار آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، وہ نامناسب بات ہے. اس کے اپنے والد پاکستان کے لیے لڑے ہیں. گنڈا پور صاحب کے والد صاحب پاکستان کے لیے وہ فوج میں سرو کیا ہے.
کیسے وہ آپ گنڈاپور صاحب کو یا کسی بھی پاکستانی کو بالکل یہ بات میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. جب تک کوئی کوجنٹ پروفس نہ ہو, جب تک کوئی ثبوت نہ ہو. ٹھیک, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت نواز. پرٹیکولرلی آ گیا پارٹی کا موقف. اب تھوڑا سا اس کے مختلف جو جہت ہے اس پہ بات کرتے ہیں, تجزیے کے اعتبار سے بھی, گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی, اور کئی اور حوالوں سے بھی. تو یہاں ہمارے ہر دل عزیز جناب محسن بیگ صاحب تشریف فرما اسٹوڈیو میں. سر بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے وقت نکالا. جناب اختیار ولی خان صاحب گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو بھی ہیں اور کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کی فار انفارمیشن. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور جناب محمد زبیر صاحب تشریف فرمائیں. سر میں ہردل عزیز نہیں ہوں, وہ ہردل عزیز, میں معافی چاہتا ہوں, حکومت کے وہ نمائندے, اور میں ایک ایسے ہے کہ بارجن کر کے آ گیا. یہ دیکھیں جی, میں بھی معافی چاہتا ہوں. میں تو ایسی آپ جیسے سوالات گھماتے تو میں بھی پہلے آپ کو بیک فٹ پر ڈال. میں نے کہا کہ ہردل عزیز محسن, اصل میں ان سے بہت سالوں پر ملاقات ہوئی, ان سے میرا خیال ہے کہ تقریباً پہلی ملاقات ہی, ورنہ ٹی وی آپ سے ہوتی ہی رہتی ہے ملاقات, سال کے بعد, اس لیے میں نے لبرٹی لے لی. ہردل عزیز میں معافی چاہتا ہوں جی. ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ جب آپ کے شو میں آئیں گے تو پھر آپ ہردل عزیز سے ڈبل ہردل. اب میں اگلی دفعہ بہت صحیح اتنا کوشش اس کو مینج کروں گا. اب ہمارا بڑا اسلام کے تعلق سے بڑا وہی لبرٹی, کیونکہ وہ ڈسکشن بہت ہاٹ ہونے والی ہے. جی تو ذرا اس سے پہلے ٹون پہلے بالکل صحیح. سر اگر آپ اجازت دیں میں ذرا, جی جی محسن صاحب یہ بتائیے اس پر کیا کہے گا. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے 9 مئی میں اگر کسی نے کوئی گھسا ہے, کسی نے کوئی توڑا ہے تو آپ کریں, لیکن یہ کیا کہ ایک بندہ اس دن تھا ہی نہیں فیصلہ آباد میں, آپ نے فیصلہ آباد میں فٹ کر دیا, تھا ہی نہیں سرگودا میں, آپ نے فٹ کر دیا. یہ کہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب پرابلم آپ کو اس ایکٹ سے نہیں ہے, پرابلم اس بندے کی سیاسی وابستگی سے, ورنہ کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ سرگودا میں کیسے فٹ ہو سکتا ہے. اس پہ کیا کہے گا؟ اچھا بدامی صاحب بہت شکریہ. بیسیکلی میں ان کا بیان سن رہا تھا. پاکستان میں ہپوکریسی, منافقت بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. آپ نے جو بھی کیا وہ سب کے سامنے ہے. 9 مئی میں کیا ہوا اب آپ دیکھیے, جو مختلف شہروں میں انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں. آپ نے خود بھی میسیجز آڈیو سنے کہ جو لوکیشنز آپ کو دی گئی ہیں آپ نے اس مقام پہ جانا ہے. وہ مراد سعید بھی تھا, شہریار افریدی بھی تھا, اور ان سارے لیڈروں کے پیغامات تھے جو مختلف شہروں میں لوگوں کے پاس پہنچے, اور وہ جو ایویڈنس ہے آڈیو ویڈیو کا وہ عدالت میں پیش کیا گیا, چاہے انہوں نے کوئٹہ میں میسج بھجوایا یا پشاور میں بھجوایا یا اس سے آگے کوہاٹ میں. لیکن اگر کوئی فیصلہ آباد میں فزیکلی پریزنٹ نہ ہو اور وہ فیصلہ آباد میں 9 مئی میں 10 سال ہو جائے اس کو, تو یہ صحیح ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے انسٹیگیٹ کیا, آپ نے جو میسیجز بھجوائے وہ فیصلہ آباد بھی پہنچے, وہ ملتان بھی پہنچے. آپ پریزنٹ نہیں تھے لیکن آپ نے انسٹیگیٹ کیا, لوگوں کو ورگلایا. یہ 9 مئی کی تیاری 9 مئی والے دن نہیں ہوئی, یہ پلاننگ اس سے پہلے تھی. اس پلاننگ میں تحریک انصاف بھی تھی اور ہمارے جو غیر ملکی پاکستان کے دشمن ہیں ان کی بھی پلاننگ تھی. دیکھیے 9 مئی جو تھا وہ غلط تاثر نہ چلا, آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ جو باہر رہتے ہیں اور وہ یہ نہ لگے کہ آپ سب کی بات کر رہے ہیں. نہیں, غیر ملکی جو قوتیں پاکستان کے قوتوں کی بات کریں نا. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے آپ یہ کہنا کہ جی 9 مئی تو ایسے ہی اٹھ کے کوئی چلا گیا, ٹارگٹ دیے گئے. یہ کسی سیویلین, نہ چیف کمشنر کے آفس گئے, نہ چیف جسٹس آپ کے آفس گئے, نہ وزیر اعلیٰ کے آفس گئے, صرف آرمی انسٹالیشنز پہ گئے. یہ پری پلان تھا. کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ سن لیں, روکنا کیا تھا, اتنے آپ کو روک سکتے تھے, آپ روک سکتے تھے. فوج کے اوپر اٹیک تھا, پولیس کے اوپر اٹیک تھا. یہ 9 مئی بہت سوچا سمجھا اور بہت عرصے پہلے پلان کیا گیا منصوبہ تھا. اور بدامی صاحب 2 سیکنڈ کے لیے آپ سوچئے کہ یہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے 9 مئی. اچھا, صرف ناکامی صورت میں ہوئی کہ پبلک تھوڑی سی کم نکلی. اگر یہی 2 لاکھ جی ایچ کیو پر اٹیک کرتے تو جی ایچ کیو کیا سیویلینز کے اوپر فائرنگ کرتی یا اٹیک کرتی. تو مقصد یہ تھا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی جو انہوں نے پلان کیا تھا ہو جاتا تو اس کے بعد پاکستان آج کہاں ہوتا اور پاکستان کی حالت کیا ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کہنا کہ جی سزائیں تو ملتان میں ہوگی, بھائی آپ نے میسج ملتان میں دیا نا ورکروں کو, آپ نے ضروری نہیں ہے پھر آف کورس کانسپریسی جو ہے. اور دوسرا بات, یہ جو انقلاب ہے نا یہ کہتے سیاسی, آپ نے سیاسی کام کیا, باقی پارٹیوں نے یہ کیا تھا, آپ نے تو سیاست کی نہیں, آپ تو انقلاب لا رہے تھے. اور انقلاب جو ہے نا, ہسٹری پڑھ لیں, جب ناکام ہوتا ہے تو آپ کا سر جاتا ہے, یہاں آپ سلطنت میں بیٹھتے ہیں, اس میں تخت یا تختہ ہوتا ہے. اور اس میں میری ریزرویشن یہ ہے کہ عدالتوں نے بہت ٹائم ویسٹ کیا. ابھی پوری دنیا کا ایگزامپل دیکھ لیجئے, 24/7 عدالت لگتی ہے اور ایسے کیسز میں سزائیں ہوتی ہیں. آپ نے 2.5 سال بعد سزا دی, ان کو الیکشن لڑنے کے موقع دیا, ان کو پاکستان میں مزید اتنی تگڑی ہے کہ ہائی کورٹ جا کے اڑ نہیں جائیں گی. تنخواہیں دی. دیکھیں وہ بات کی بات ہے, کہاں اڑتی ہیں کہاں نہیں اڑتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ ان چیزوں کی سزائیں ضرور ہونی چاہیے تھی. کسی کو معافی نہیں, ہاں کچھ لوگوں کو معافی ملی جنہوں نے معافی مانگ لی, وہ بری بھی ہو گئے, وہ بھی غلط ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں اس میں تو معافی ہونی چاہیے. جو آپ کے معافی مانگ لے, پاؤں پکڑ لے, سیاست سے توبہ طائب ہو جائے, وہ تو آپ کو یہ بھی این آر او ہے. این آر او آف کورس, یہ جن کو بری کیا گیا کیا ہے. صحیح. میں اس سے پہلے کہ آپ گورنمنٹ تاکہ ایک ساتھ آ جائے نا, آپ یہ سمجھتے ہیں زبیر صاحب کہ آپ کا دائرہ ویسے رہا ہے, آپ کی اکثر ایشوز پہ دائرہ آج کل پی ٹی آئی کی رائے سے قریب ہے, ناٹ بیکاز آف اینی ادر ریزن, لیکن آپ کی انڈیپینڈنٹ اوپینین ہوگی لیکن اس سے قریب ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں 9 مئی پی ٹی آئی سے ایک فاؤل پلے ہو گیا جو کہ جس کا ان کو بہت سیاسی نقصان ہوا, ڈسپائٹ واٹ ایور ہیپنڈ ود دیم. بالکل بہت زیادہ نقصان ہوئے. اور فاؤل پلے کیا انہوں نے. مجھے اگر آپ 2 منٹ دیں, بعد میں بے شک نہ ٹائم دیں. اچھا ٹھیک ہے, ایسے کر لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک صحت مند ڈسکشن ہونی چاہیے, اور ملک کوئی بھی مہذب ملک ہوتے ہیں تو اس میں پورے سائڈز کو دیکھا جاتا ہے. بالکل بالکل. آج تمام لوگ بشمول محسن صاحب اس چیز پر ایگری کریں گے کہ ایسٹ پاکستان اس لیے بنگلہ دیش بنا کہ بسائڈز ادر تھنگز جو ہم نے کی تھی سن 48 سے, ہم نے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا. یہ پاکستان کا نیریٹو ہے ٹوڈے. ایوری سنگل اینالسٹ یہ کہتا ہے کہ مینڈیٹ نہیں تسلیم کیا تھا. اچھا آپ نے کیا کیا یہاں؟ اچھا جب مینڈیٹ وہاں تسلیم نہیں کیا تھا تو ایسٹ پاکستانیز جو تھے بنگالیز ریوالٹڈ, جس کے نتیجے میں پھر سول وار ہوئی, دونوں سائڈ نے مارا ایک دوسرے کو. I hate to interrupt because آپ نے کہا, لیکن چونکہ آپ بڑی سخت ایگزامپل دے رہے ہیں ایسٹ پاکستان, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. مینڈیٹ بالکل جب کبھی بھی چوری نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے, اور جتنی دفعہ بھی وہ غلط ہوا. کیا یہ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ؟ میں 2024 کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میرا تمہید تو بات. اچھا 2023 جنوری میں عمران خان نے اسمبلی توڑی جو ان کا رائٹ تھا. ٹھیک ہے, پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی, ٹھیک ہے نا, 2023 جنوری. میرے کبھی نمبرز نہیں ہوتے ہیں. آج ویسا بڑے الگ موڈ میں 2023 نہیں, ویسے بھی آپ کوئی بھی سوال. ٹھیک ہے, اس کے بعد مئی 2023 ہو گیا نا. ٹھیک, 90 دن میں کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے ٹو کنڈکٹ الیکشن. نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا, جو کہ اس لیے نہیں ہوئے کہ پی ٹی آئی 2/3 جیت جاتی دونوں جگہ کے پی میں. انہوں نے ہر حربہ کیا ٹو انشور کہ وہ الیکشنز نہ ہوں, انکلوڈنگ پاسنگ اے ریزولوشن ان دا پارلیمنٹ آف پاکستان کہ جی فائنینشیل ریزنز ہیں, سیکورٹی ریزنز ہیں. صحیح, آپ نے مینڈیٹ روکا. پھر وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا 2024, وہ تو ایک 2024, یہ تو 9 مئی تو 2023 ہو گیا تھا. سو یو کانٹ سے کہ جی پی ٹی آئی والوں نے اینٹیسپیٹ کیا. واٹ آئی ایم سیئنگ از 125 سیٹوں پر ریزائن کیا 2022 اپریل میں پی ٹی آئی نے. صحیح ہے, ادھر سے لے کے 16 مہینے تک آپ نے 10 سیٹوں پر الیکشن کرائے صرف. صحیح, آپ نے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایوب خان نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کیا چیز ہوتی ہے. سو آپ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کو کوئی بھاری سزا کیونکہ آج تک ملی نہیں, نہ مشرف صاحب کو ملی ہے, نہ ضیاء الحق کو ملی ہے, نہ ایوب خان کو, نہ یحییٰ خان کو. تو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن از انٹرپریٹڈ ایز اے اسمال کرائم کہ یہاں سے میں چائے کا کپ تھا اٹھا کے کوئی لے گیا. بٹ دا کوشچن از, and this has never been put as a matter of debate, why elections were not held and a mandate was stolen from the people of Punjab and the people of KP. کہ پی ٹی آئی کو وہ ملتا. ٹھیک ہے, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن ہوتے تو بالکل کانسیکوینسز ہی ڈفرنٹ ہوتے. اگر بنگال میں ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی, اسمبلی کا سیشن بنا لیا جاتا تو کانسیکوینسز کیا ہوتے مجھے نہیں پتا کیا ہوتے, کہ ایسٹ پاکستان ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی جو اتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم غلطیاں ہیں جو جان بوجھ کے آپ نے کی, زبردستی کی, زور زبردستی کی, کیونکہ آپ کی حکومت تھی, ڈرا دھمکا. اگر مینڈیٹ نہ چوری کرتے تو پھر یہ نوبت نہ آتی, کانسیکوینسز مختلف. بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بدامی صاحب. سب سے پہلے تو میں اس بات کی ان کی مجھے پرسنلی بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, بینگ اے پیٹریوٹ سٹیزن آف پاکستان, کہ جب بھی ان سے سوال کریں تو یہ سیدھا چلے جائیں گے ایسٹ پاکستان پر, مشرقی پاکستان. پاکستان ٹوٹنے کی بات جو ہے یہ ضرور کریں گے. اور آج مجھے زبیر بھائی کے منہ سے یہ باتیں, یہ حوالے دیتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوا. جس الیکشن کی یہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ لیٹ ہوا ہے, اس ٹائم آپ کہاں کھڑے تھے؟
آپ کی سٹینڈنگ اس وقت کیا تھی؟ میری سٹینڈنگ اچھا آپ پوچھ رہے تو میں ایز اے وٹنس بتا دوں گا. میں نے آپ کی زبان میں میں بتا دوں گا. بالکل ہاں, اس وقت کی اپنی آپ سٹیٹمنٹ اٹھا لیں, دیکھ لیں کہ آپ کی سٹینڈنگ اس وقت کیا تھی. یا آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے تو آپ کی سٹینڈنگ بھی چینج ہو گئی, آپ کی سٹیٹمنٹ بھی چینج ہو گئی. کمال تو یہ ہے سر, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, کین یو ڈینائڈ کہ 9 مئی پاکستان میں نہیں ہوا؟ کین اینی بڈی ڈینائڈ؟ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ 9 مئی ہوا ہے نا. ریڈیو پاکستان جلا, GHQ پر حملے ہوئے, جنا ہاؤس کو آگ لگائی گئی, وہاں سے پنکھے اور مور اٹھاتے ہوئے آپ کو لوگ دکھائی دیے فاتحانہ انداز میں. آرمی کے آفیسرز کی پتلونیں آپ کو لہراتے ہوئے عمران خان کے بھانجے نظر آئے. آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی وہاں سے ورکر ملا؟ کوئی JUI کا, کوئی مسلم لیگ نون کا, ANP کا, MQM کا, کسی کا ملا؟ نہیں ملا. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ PTI اس حد تک لے گئے حالات کو, پھر اس کے بعد اب آپ نے ان سے سوال کیا اور اس کا جواب انہوں نے اچھا دیا. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فلاں بندہ یہاں بھی چارج ہے, وہاں بھی چارج ہے, وہاں بھی چارج. دیر از اے سیکشن آف لا وچ از کالڈ 109 جس میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی. اعانت. یس, اعانت جرم. اور اس میں یہ سارے لوگ, یہ سارے کیریکٹرز ہیں اس ناول کے, جو سرگودا میں بھی, فیصل آباد میں بھی, پشاور میں بھی, کوئٹہ میں بھی, لاہور میں بھی, ایوری ویئر یا پرسنلی انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا یا انہوں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایگزیکیوٹرز سپلائی کیے. دے ور پارٹ آف اٹ. 9 مئی کا جو مرکزی کردار ہے وہ دیٹ از عمران خان. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, باقی جتنے اس کے ساتھ ہیں وہ سارے رولز ہیں, ماسٹر مائنڈ ہیں, ماسٹر مائنڈ کے رولز ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ فیصلے تو زبیر صاحب بھی کہتے تھے نا کہ بڑا لیٹ ہو گیا ٹرائل, یہ فیصلے سنا دیں, یہ تو اس میں کچھ نہیں ہے ابھی والے. میں ایک بات بالکل آپ کو بتاؤں, یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے. پولیٹیکل کیس وہ تھا جب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے طیارہ اغوا کیا, وہ بھی جہاز میں, پاناما میں بلا کے اس کو ڈسکوالیفائی کرو اقامہ میں, دیٹ واز پولیٹیکل. آپ رانا ثناء اللہ پہ 16 کلو پرچہ کرا دو ہیروئن کا, دیٹ واز پولیٹیکل. اب GHQ کے دروازوں پہ حملے کرو, کرنل شیر کا مجسمہ اٹھا کے زمین پہ پھینک دو, آپ MM عالم کے جہاز کو جلا دو, ریڈیو پاکستان کو آگ لگا. سر مجھے ایک دو جملے بولنے ہیں سر پلیز. اب یہ جو ہے نا, یہ پولیٹیکل نہیں, اٹس اے کرمنل واردات. یہ سازش تھی, یہ مودی کا ایجنڈا تھا. پاکستان کی بنیادی اساس پر, 2 قومی نظریے پر یہ حملہ تھا. جیسے ہی عمران خان حکومت سے نکلا, کہتے ہیں اب پاکستان 3 ٹکڑے ہوگا. اب جو ہے یہ صومالیہ بنے گا, ڈیفالٹ بنے گا. تو سر بات یہ ہے, ون لاسٹ سینٹنس, آپ مجھے روکیں گے, میں نہیں روکوں گا. میں نہیں روکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ تو آج فیصلے ہو گئے نا, سنا دی. being a Pakistani, not a representative of Pakistan Muslim League یا فیڈرل گورنمنٹ, میں بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی کہتا ہوں کہ اگر عدالتیں ان کو ضمانت بھی دے دے, بری بھی کر دے, میں ان چیزوں کا گواہ ہوں. میں پرسنلی اس میں درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی, یہ حملے. مورل اتھارٹی کہتی ہے کہ یہ مجرم ہے. یہ جو 9 مئی ہے, دیٹ از دا 9/11 پاکستان, اور اس کے پیچھے PTI ہے اور کوئی نہیں ہے. اچھا سر, ابھی ذرا محسن صاحب ذرا تجزیہ تو دینا ایز اے صحافی کہ آپ اب آگے کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں. ابھی آج ہو گئی ہے 31 ہو گئی ہے نا, ابھی جب شو ختم ہوگا تو 1 اگست ہو جائے گی. وہ تو میں زبیر صاحب سے پوچھوں گا, آج آل پارٹیز کانفرنس میں وہ بھی تھے کہ وہاں کیا ہوا اور کیا کل اناؤنس کر رہے ہیں لائے عمل جو بھی کرنا ہے 5 اگست کا. کیا ہوگا؟ ابھی 5 اگست آ رہی ہے, سزائیں بھی آ رہی ہیں, نئے اہلیہ بھی ہو رہے ہیں, ضمنی بھی آ رہے ہیں. بطور مجموعی منظرنامہ یہی رہے گا کہ دیکھیں ابھی اپوزیشن اور پیپلز, یہ جو PTI ہے, یہ مل کے جو بھی کرنا چاہے, میرا خیال میں ان کا جو 5 اگست والا شو ہے وہ تو فلاپ ہوگا. اور وہ جس میں آپ کہتے ہیں اتنی پارٹیسپیشن پبلک کی یا اور نہیں ہو سکے گی, آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نہیں ہو سکے گی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کمفرٹیبل لیول, اس کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جوں کی توں چلیں گی. اور ہو سکتا ہے آپ کی اکانومی میں جس طریقے سے بہتری آ رہی ہے اور پولیٹیکل
جو اسٹیبلٹی ہے. اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے, ٹرمپ کہہ رہا ہے جی وہ سارا کچھ پاکستان. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ریزلٹ آپ کو 1-2 ماہ میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا, وہ نیشنلی آپ کی اکانومی جس اسٹیج پہ ہے اتنی اچھی نہیں ہے, بزنس انوائرمنٹ ابھی اتنا اچھا نہیں ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ نیچے تک نہیں گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو روڈ میپ ہے اکانومی کا یہ بہتر ہوگا اور تھوڑے کمفرٹیبل حالات ہوں گے. اس کی وجہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. ایک اور پریڈکشن بھی کر دیں کہ 9 مئی کے تناظر میں پوچھ رہا ہوں, یہ دائرہ 9 مئی کے تناظر میں سزاؤں کو دائرہ پھیلتے پھیلتے خان صاحب اور جنرل فیض صاحب تک بھی جائے گا؟ چلا گیا. اچھا, اٹ از آلریڈی ڈیسائیڈڈ, اناؤنس ہونا. اٹس اونلی میٹر آف ٹائم ناؤ. اٹس اے میٹر آف ٹائم اینڈ اٹ مے ہیپن اینی ٹائم سون. آئی تھنک یو ول سی ویری سون. اچھا جی, بوتھ ناٹ اونلی عمران خان بٹ جنرل فیض آلسو. دیکھیں جنرل فیض کا تھوڑا سا کیس اس سے ڈفرنٹ ہے, لیکن ان کی ساری مشاورت اس 9 مئی کے کیس میں تھی. انہوں نے وہ بھی ایک بیک گراؤنڈ میں جو ان کو انسٹالیشنز بتا رہے تھے, ورنہ دیکھیں عام پبلک اب کئی جگہ پہ انسٹالیشن آپ کو پتا ہے مین سٹی سے تھوڑی سی باہر ہوتی ہے, تو وہاں تک جانا اور جا کے جو بھی پرتشدد احتجاج آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا تو وہ کرنا آسان نہیں. عام آدمی کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں ہوگا انٹل کہ آپ کو پہلے سے, اور یہ آپ نے آڈیو سن لی ہوگی کافی ساری کہ جو آپ کو ٹارگٹ دی گئی, جو عمران خان نے بھی کہا کہ جو ٹارگٹ ہے آپ نے وہاں جانا ہے, مطلوبہ ٹارگٹ پہ پہنچو. اس میں سزائیں میں سمجھتا ہوں لازمی ہیں تاکہ. اور دوسری بات وہ علی محمد صاحب کہہ رہے تھے سیاست, بھائی یہ سیاست ہے, عمران خان سیاست کر رہا تھا. یہ سیاست میں اس طرح آپ کرتے ہیں, آپ سیاسی میں کیسے, آپ خان صاحب کے بہت قریب رہ چکے ہیں. بٹ بیفور آئی گو ٹو بریک, خان صاحب تو وہ تو فوج کی تعریف و تعظیم و تقدیس کی نظمیں پڑھا کرتے تھے, اور جو ذرا سا بات کر دے, ہم ذرا سی بات کر دیتے تھے اشاروں میں تو ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے غدار, شرم کرو, خالی 2 ہی طبقے ہیں جو فوج پہ تنقید کرتے ہیں, یا مودی یا پاکستانی صحافی. یہ کیا ہو کہ کیسے ہوا ہے؟ ایک بات آپ بہت قریب رہے نا خان صاحب. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, اشارتاً بات کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ ایک محسن کش انسان ہے. اس نے جس نے بھی اس پہ احسان کیا, فوج نے اس کو ہیلپ کی اور وہ اقتدار میں آیا, اور جب اقتدار میں آیا تو وہ اس نے یو ٹرن لیا, جو کہ بقول اس کا بڑا خلاصہ وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اسی فوج کو پڑھا. یہ عموماً آپ اگر بادشاہوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جو لانے والا ہے پہلا اٹیک تو اس پہ ہوتا ہے. اب یہ سمجھے کہ میں اتنا بڑا ہو جاؤں گا کہ میں ساری زندگی اسی سیٹ پہ رہوں گا, اور جو لانے والے ہیں ان کو میں نیچے بٹھاؤں گا, اور جو نام ان کو دیے وہ آپ نے سارے نام سنے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں نا, یہ اس شخص کو وہ غلط فہمی تھی, اور پھر نیچرلی اس کے پیچھے جو انٹرنیشنل لابیز تھیں انہوں نے اس کو یہ باور کروا دیا کہ فوج کچھ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں یا نہ کریں, ان کا رول کیا ہے کیا نہیں ہے میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا. وہ ایک حقیقت ہے, صحیح, اور اس حقیقت کو جو تسلیم نہیں کرے گا وہ اس ملک میں سیاست کا خاک کرے. چلو ایک بڑا بریک لینے دیں مجھے, پھر ذرا زبیر صاحب سے پوچھیں کہ کیا آئی پی سی آ رہا, پھر وہ 5 اگست پھر آگے بہت ساری اور باتیں کرنی تھی اکانومی کے حوالے سے بھی. آتے ہیں بریک کے بعد. پرائم آپ کو بار خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے اے پی سی کے بارے میں پوچھنا تو پوچھوں گا ابھی, لیکن اس سے پہلے زبیر صاحب ذرا تعریف تو کر دیں اختیار صاحب کی گورنمنٹ کی. ڈیزل 1.48 روپے, ڈیزل ذرا سستا نہیں کرتے آپ لوگ, پتہ نہیں کیوں, لیکن پیٹرول جو ہے وہ 7 روپے 54 پیسے سستا ہو گیا. ادھر یہ ہو گیا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ہی دن میں انڈیا کو اکانومی کے حوالے سے للکارتے ہیں کہ تمہارے ٹیرف بھی زیادہ ہیں اور تمہارا بہت obnoxious ہے, اور تم رشیا سے بھی سامان خریدتے ہو, چائنا سے بھی خریدتے ہو, آل دس ناٹ گڈ. اور اسی دن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا چل رہا ہے, ہمیں ابھی کمپنی ڈیسائیڈ کرنی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے آئل ریزروز کرے. کیا پتا یہی پاکستان جو ہے وہ کل کو آئل جو ہے وہ انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہوں. یہ ساری اچھی خبریں ہیں. اچھا, پہلے تو کیونکہ انہوں نے میں نے اتنا سنگین الزام لگایا ان پر کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے 90 دن. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس وقت کیا بولتا تھا. ابھی آپ ذرا دیکھیں, نوعیت دیکھیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کتنا سنگین جرم آپ نے کیا, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی. انہوں نے کہا کہ میں کیا بولتا تھا. سلسلہ میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ 9 مئی انہوں نے کیا نہیں کہ آپ نے کہا الیکشن نہیں کرایا. نہیں, آپ نے کہا الیکشن نہیں کرایا, انہوں نے کہا کسی کو بھی کسی کے سوال کا جواب نہیں. میرا جواب اس کانٹیسٹ میں نہیں تھا جو یہ کہا. اچھا چلے وہ چھوڑتی. جیسے میں نے بھی آپ سے 9 مئی کو پوچھا تھا کہ آپ پی ٹی آئی نے نہیں, آپ نے کہا الیکشن نہیں کرایا. نہیں,
میں نے وہ ریپیٹ میں دکھا دے نا. میں نے آپ نے پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اس سے, میں نے کہا فاؤل نہیں کیا پی ٹی آئی نے, بالکل کیا, لیکن میں نے کہا اس کے بعد کہ جی یہ ڈسکشن کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ اس دن کے ایونٹ کو آپ لے کے چلے. یہ میرا. دوسری بات انہوں نے محسن صاحب نے کہا کہ معیشت کے ابھی تک نیچے تک اثرات نہیں پہنچے. جی جی سر نیچے تک پہنچ چکے ہیں, 45% کو تو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک چکے ہیں آپ. ابھی آپ نے کتنا کرنا ہے نیچے تک؟ 22% ان امپلائمنٹ کر دیا آپ نے, 58% آپ کی پرچیزنگ پاور آپ نے مڈل کلاس کی کم کر دی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے تک ابھی اور آپ نے امپیکٹ کرنا ہے. ان سے پوچھیں سارا اسی گورنمنٹ نے کیا؟ ہاں اسی گورنمنٹ. میں بتا دیتا ہوں ذرا ان کی پرانی تقریر چلوائیں. زبیر صاحب کی ذرا پرانے جو پریس کانفرنسز ہیں وہ چلوائیں. کیا ہوگا؟ وہ جب یہ گورنر تھے اور گورنر بننے سے پہلے تھے یہ حکومت میں, اس وقت کی ذرا چلائیں کہ یہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے اس معیشت کا کتنا ستیہ ناز کیا. ابھی بات انہوں نے عمران خان کی تو معیشت کی نہیں. ابھی آپ سارا میں تو سارا ملبہ نہیں ڈال رہا, آج تو نہیں ہوگا, میں تو سارا ملبہ نہیں ڈال رہا. انہوں نے سوال یہ سر آپ کہہ رہی ہیں ان کی ایک پریس آپ بولیں, ان کی ایک پریس کانفرنس مجھے یاد ہے احتساب عدالت کے باہر, جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو 2018 کے الیکشن سے مسلم لیگ نون نے, نواز شریف نے کس زبردست بتا لیا بہترین پوزیشن میں وہ چھوڑ کر گئے اور عمران خان نے اس کا ستیہ ناز کر دیا. ذرا نکلوائیں اور چلائیں ذرا وہ پریس کانفرنس چلائیں ذرا. وہ خود ہی انکار نہیں کر رہا تو چلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر بھائی ایک سیکنڈ ریپیٹ کر لیں. پہلے ایک سیکنڈ بات ہو رہی ہے ابھی معیشت کی. انہوں نے کہا تھا نیچے تک نہیں پہنچے, تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ نیچے تک پہنچ چکے. اور آپ طنز کر رہے ہیں, طنز کر رہا ہوں. 4.9% ایکسٹریم پاورٹی تھی آج سے 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, اب 16.5% ہے. حفیظ پازر صاحب کو آپ اگلے ہفتے بلا لینا اور پوچھ لینا. 8% تھی ان امپلائمنٹ. یار یہ کیا کون سا طریقہ ہے وسیم بھائی؟ 8% تھی ان امپلائمنٹ ریٹ, آج 22% ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں. وہ کہیں گے جی ترسیلات ادھر کتنے تھے, آج 48.2 بلین ڈالر ہو گئے ہیں. وہ کہیں گے جی شرح نمو جو ہے اس کی 3.5% کی پریڈکشن ہے آئی ایم ایف کی اور اسٹیٹ بینک کی. میں معیشت لیڈ کی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کرتا. میں عام پاکستان میں کہہ رہا ہوں 45% پاکستانیز جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 16.5% ایکسٹریم, 22% ان امپلائڈ ہیں. اگر آپ کہیں گے عارف حبیب کہہ رہا ہے کہ جی بڑی زبردست ہوگی, اس کے لیے تو ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف مالی سال کے لیے 5% گروتھ. اگر آئی ایم ایف واز اے سولوشن, اور ترسیلات اگر آئی ایم ایف واز اے سولوشن تو 25 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جانے کے باوجود اتنی معیشت خراب نہ ہوتی, جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. 24 دفعہ آپ جا چکے ہیں پہلے, یہ 25واں پروگرام ہے. کیا معیشت آپ کی صحیح ہوگی تھی 24 دفعہ؟ اگر آپ مجھے کسی تجزیہ گار سے بتا دیں ایجپٹ کی معیشت صحیح ہوگی ہے, پاکستان سے آئی ایم ایف کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے نا جس صورت حال میں ہے ابھی. غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, اس میں ایک اگین اٹس اے میٹر آف ڈبیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا انحصار کرتے ہیں کہ ہم نیئر ڈیفالٹ پر پہنچا دیتے ہیں, وہاں جا کے ہم ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. ابھی سے یہ تو بتانا یو سی اٹ گیٹنگ بیٹر یا نہیں آپ کے خیال میں بڑا کر کے نو بہتری کی بھی گنجائش اس لیے نہیں کہ جس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو. بھائی 3.5 سال ہو چکے ہیں نا, 3.5 سال میں یہ نہیں. آپ مجھے بتائیں غربت بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ بڑی ہے. ان امپلائمنٹ بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ بڑی ہے. 3.5 سال, 4 سال تو پریزیڈنشل ٹرم ہوتا ہے یو ایس کا, جس کی آپ یہ تعریفیں کر رہے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 سال میں یو کین ٹرن اٹ اراؤنڈ. 3.5 سال سپورٹ ود ایوری تھنگ. اینڈ اکنامکلی اسپیکنگ یہ اچھی خبر ہے. اس سے زیادہ اچھی خبریں مشرف کے زمانے میں آتی تھی. ہم تو 50 بندے جب ہم پکڑواتے تھے تو تعریفیں ہوتی تھی نہیں, ایڈ آتی تھی نہیں آتی تھی. سب سے کلوز الائی کون تھا اس وقت؟ امریکہ کا. پاکستان تھا, مشرف تھا. آج کون بیٹھ کے تعریفیں کرتے ہیں؟ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی معیشت ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ اس پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت لونز اور رول اوورز پر کا مطلب ہوتا ہے, تو دیٹس ناٹ معیشت. معیشت اس وقت اچھی ہوگی جب 45% سے 35% آئے گا. ان کے خیال میں یہ جب ان امپلائمنٹ ریٹ. آپ مجھے بتائیں, پھر میں ان سے آگے جا کے پوچھوں گا, وقت نے اجازت دی تو 5 اگست کے حوالے سے. لیکن آپ بتائیے کہ 5 اگست کی کوئی ٹینشن نہیں ہے گورنمنٹ کو؟ 5 اگست پہ تو آتا ہوں, تحریک نقطۂ عروج پہ چیزوں کو میں کلیئر کر دوں. میں بتاتا ہوں. جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, شیخ رشید, شوکت ترین, یہ سارے مل کر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے آجو بازو میں یہ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کہتے ہم نے سارا کچھ انڈرمائن کر دیا ہے, کوئی بھی آئے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا, پاکستان کی اکانومی ختم ہو چکی ہے, ڈوب چکی ہے. کس نے کہا تھا یہ؟ شوکت ترین نے کہا, شیخ رشید نے کہا, ان کی اسٹیٹ فائنانس منسٹر نے کہا. جی,
جب ان کو رشید صاحب کے بیان مجھے یاد ہے، انہوں نے عمران خان صاحب نے ہماری میٹنگ میں کہا گورنمنٹ جانے کے بعد کہ یہ سمجھو کہ یہ سمجھو ایک پتھر گر رہا تھا، ہم نیچے کھڑے تھے، ہم ہٹ گئے. یہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا لائیو کا. اچھا اب آگے سنیں. ہاں میں ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے ان کو یاد ہوگا لیکن یہ شاید آج ہم ان کو ہی سب یاد ریفریش کرنا پڑے گا. حکومت نہیں بیکاز اپنے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے. زبیر صاحب نے 2016 میں کیا کہا تھا، زبیر صاحب نے 2017 میں کیا کہا تھا. بھائی میں تو ڈسون کر ہی نہیں رہا. اچھا چلے آپ کے اس حوالے سے نہیں. عمران خان کے ساتھ جیل میں 3 مہینے پہلے کسی کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے خود یہ فرمایا تھا کہ شہباز شریف نے معیشت کو بچا لیا ہے. یس آئی ول بی سرپرائز. یہ بتایا یہ پرائم منسٹر آفس میں کسی نے آ کے بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں بغیر حوالے کے بات کرتا نہیں ہوں. اگر مجھے آپ کی پریس کسی رپورٹر نے رپورٹ کیا ہوتا، جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کی، انہوں نے رپورٹ کیا تھا. آپ اس کو کراس چیک کر لیں. میں ٹی وی پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ. 5 اگست کی بات آپ کو بتاؤں. 5 اگست ہم کی کاپیں نہیں ٹانگ رہی، ہم یہ سمجھتے ہیں، اس لیے تو پکڑ دکڑ شروع کر دی، اسی تو فیصلے آ رہے ہیں. 5 اگست کا خوف ہے جی. ہم ایسی ٹانگیں رکھتے ہی نہیں ہے جو کام جائیں. اچھا ہاں ٹانگیں جو جن کی کامتے ہیں نا وہ آج کل اپنی ٹانگوں کی خود ہی فکر کرے. 5 اگست دے گا. یہ بات بلاول صاحب نے کہی تھی، آپ کو اتحادی یارانہ آج کل. بلاول نے جس کے لیے کہا تھا ٹھیک کہا تھا. اچھا جی اسی کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے 5 اگست تو ہے سر. کیا آپ بھول گئے ہیں کہ 5 اگست کو آرٹیکل 370 کی جو امپوزیشن ہوئی تھی اس کو ریووک کر دیا گیا تھا کشمیر میں. اس کی آئینی دستوری حیثیت ختم کرنی تھی وہ جسارت جو کی گئی تھی. اور پھر اس پر عمران خان صاحب کا ہر جمعے کو 1 منٹ کی خاموشی، علامتی احتجاج. اب مودی تو اس کو سیلیبریٹ کرے گا، کشمیری منائیں گے یوم یکجہتی کشمیر. آپ اس دن کیا مودی کے نعروں کو اور ان کے ایجنڈے کو آپ یہاں پہ گونجانا چاہتے ہیں؟ آپ ان چیز کو، اس جو انڈیا کا بیانیہ ہے اس کو، یہ میں نے 6-7 جولائی کو میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. 1 نمبر 2 تیاری ان کی کوئی نہیں. اچھا پیچھے کل اعلان کرنے والا زبیر صاحب بالکل. ہاں میرا آپ ان پہ پڑ جاتے ہیں، آپ جواب باتیں ایسی کرتے ہیں. پھنس گیا. پنجاب ان کے ساتھ نکل نہیں رہا، سندھ میں ان کے پلے کچھ ہے نہیں، تو آپ بلوچستان میں ان کا کچھ نہیں ہے. صرف خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اس کے بھی چند ایک پاکٹ ہے جہاں سے وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر پنجاب کے پی کے بارڈر پہ ایک بڑا جلسہ اجتماع ہو گیا اور وہ بیٹھ گیا تو اس لیے ہم نے اتنی دھاندلی کی تھی. تھوڑا سا پاکٹ تھا سر، لیکن ہم نے دھاندلی پشاور ملتان پہنچ گئے بنا لیکن میری بات سنیں. ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہلکے کھلوانا چاہتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے، تو کیوں ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام جاتی ہیں؟ کیوں یہ لوگ وہاں پہ نہیں رکتے ہیں؟ کیوں علی امین کے پاس جو مینڈیٹ ہے کیا وہ آرگینک ہے؟ جو کے پی حکومت ہے یہ کیا آرگینک مینڈیٹ ہے؟ ورنہ وہاں سے مسلم لیگ نون جیتتی ہے. وہاں پر یہ مینڈیٹ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا چوری شدہ مال مسروقہ ہے. نون کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کے پی کے میں. نارملی تو مجھے آپ کے پروگرام اتنا سیریس ہوتا ہے کہ غصہ آنا چاہیے. مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ کے پی میں حکومت مسلم لیگ نون کی بنتی. سر اس وقت آپ سیاست میں نہیں تھے. 2024 میں میں 2024 کی بات نہیں کر رہا. وہ 2024 میں ایک منٹ، میں مسلم لیگ نون سے 1990 سے وابستہ ہوں. ہم نے وہاں پر 90 میں حکومت بنائی. کون تھے وہ ثابت؟ کیا نام تھے؟ ہم نے وہاں پہ اس وقت میں بتاتا ہوں، پہلے میر افضل خان بنا تھا، 93 میں پیر صابر شاہ بنے تھے، 97 میں سردار مہتاب عباسی بنا تھا. صحیح. اور ہم وہاں پر اگر اپوزیشن میں میں اسی حوالے سے محسن صاحب سے کہ سی پی کے گورنمنٹ میں بھی کچھ ہلچل ہونے لگی ہے کیا؟ علی امین صاحب کی تو سیٹنگ سیٹ نہیں سیٹنگ ہے، اور میرے خیال میں پولیٹیکلی ابھی اس وقت یہاں تو کوئی پلان نہیں ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا یا ان کی گورنمنٹ کو ڈس لانچ کرنے کا. ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں تو نہیں، اور میرے خیال میں کرنا نہیں چاہیے ابھی. ان کو چلنے دیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بڑی فریجائل ہیں اس پورے پروونس میں. اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو اور
پروونس کو مل کے کام کرنا چاہتے کیا ہے؟ انہوں نے 12 گھنٹے میں 2 بیانات دیے. ایک بیان یہ تھا کہ فوج اور عوام میں فاصلہ بڑھ رہا ہے, بد-اعتمادی بڑھ رہی ہے, اور اس کا خلاصہ تھا بلکہ ان کی کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی کی قرارداد اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت مطالبہ کرے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے اندر واپس جائے فوج, آرٹیکل 245 کے تحت. تو یہ علی امین صاحب نے اس کو بھی انڈورس کیا, اور پھر 12 گھنٹے بعد جب ایپیکس ہوئی جس میں وہ سارے ہوتے ہیں سارے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فوج تمہاری مہمان ہے اور ایک سازش کے تحت فوج کو ہم کو دور کیا ہے. کچھ تو ان کے کون سے بیان کو کچھ تو ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے پروونس کے اندر کہ وہ کافی حد تک کام کرے لا اینڈ آرڈر پہ, لیکن نیچرلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. اگر اتنے ہی وہ کہتے ہیں فوج واپس چلی جائے تو علی امین صاحب سے بندہ کوئی سوال کرے کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں, اپنے گاؤں میں ولیج میں جا سکتے ہیں, حالات خراب ہیں. اور اس میں انہوں نے دیکھیں سیاست ایک حد تک ہونی چاہیے, ملک کی اور ریاست کی کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, آپ اگر فوج سے کوئی آپ کو کسی اور وجہ سے مسائل ہیں, لیکن لا اینڈ آرڈر کے لیے ہماری جو بارڈر پہ سچویشن ہے اور جو کراس بارڈر جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس میں تو یہ سارے بیچارے غریب لوگ بھی مارے جا رہے ہیں, اور پروونس کا بہت برا حال ہے. آپ سارا دن سیاست کریں لیکن لا اینڈ آرڈر پہ تو آپ کو علی امین صاحب کے معاملے اتنے بھی خراب نہیں ہوئے, ابھی ہی از ہیئر ٹو اسٹے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی پولیٹیکلی ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے جس سے ڈسٹیبل ہو حالات اور پی ٹی آئی کو ایک اور نیریٹو مل جائے. آپ بھگتو, آپ نے جو کیا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے کتنی ترقی ہوگی. سر آپ بتائیں کیا ہے, کل کیا کرنے لگے 5 اگست کو کیا کریں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ میں فور ونس ان سے ایگری کروں گا. شکر ہے پروگرام میں 2 منٹ جب رہ گئے ختم ہونے تو آپ لوگوں نے اتفاق تو کیا. ایک میں تو ریئلسٹ بات کرتا ہوں, اب کوئی پی ٹی آئی والا میرے پیچھے پڑ جائے گا وہ اور بات ہے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنی سپیس ہے, کیونکہ جس طرح سے ان کی حکومت نے پاکستان میں پچھلے 3 سال میں جس طرح سے ڈیل کیا ہے, اتنے کنٹینر لگاتے ہیں پنجاب میں کہ ایک موٹر سائیکل نہیں نکل سکتا اس میں سے. جو اگین اس سے اگر آپ کمپیئر کریں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو میں نے آج بھی ایک اپنے اس میں سپیچ میں کہا تھا, ایک دفعہ بھی, اور میں سب سے آگے تھا مریم نواز کے ساتھ, سب سے آگے. مہنگائی مکاؤ مارچ میں نہیں 3.5 سال اس میں بھی, مطلب آخری وہی تھا. کون سا شہر کون سا پروونس تھا جس میں میں ساتھ نہیں تھا؟ ناٹ اے سنگل اوکیزن وین ایک پولیس والے نے بھی روکا ہوا, ایک دفعہ بھی. اور یہ ویری بگ کلیم. ایون آن کانسٹیٹیوشن ایونیو ہم گئے, ہم نے ریلی نکالی. سالڈ ریزن بیہائنڈ اٹ کیا؟ اچھا یہ لوگ انتشاری ہیں 9 مئی کرتے ہیں. آج کون تھا جس کے لیے؟ اچھا صحیح صاحب تھے ہوٹل بک کرا ہے, ہوٹل نے بک پڑا دی. اس میں سے کون دہشت گرد ہے؟ ہوٹل کی بات کو کون دہشت گرد نہیں کرنی چاہیے نا. تو کیا ہے آپ نے, آپ وہ کہہ رہے غلط کیا ہے. فار ونس ہی جا کے بولے نا کہ نیکسٹ ٹائم کرنے دیں. آپ اگر کروا دیں نا ہوٹل کھلوا دیں, صرف میٹنگ ہونے دیں. میری بات سنیں, ہوٹل کا تالا کھل جائے گا, ان کا دفتر میں تالا لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اس اے پی سی سے کوئی فرق نہیں پڑنا, اتنا ایکسٹریم نہیں جانا چاہیے. ہوٹل یار کرنے دینا, اس میں ہیلتھی ڈبیٹ ہے, انہوں نے کیا کرنا, بات کریں گے. چائے پانی بھجوا دیتے تو اس میں دیکھیں اس جیسی اے پی سی یا کوئی سیاسی میٹنگ ہو اس کو کبھی نہیں روکنا چاہیے. میرے سیاسی عمل ہے, ہونا چاہیے. پوچھے نا روکتا کون؟ یہ آج کے جو اچھا ڈی سی بھی چینج ہو گئے. جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت ڈی سی نہیں روکتا تھا, اس وقت کہیں کا ڈی سی. آج کا ڈی سی روک رہا ہے. آج کا ڈی سی ہیں یار زبیر صاحب, میں 30 سیکنڈ رہ گئے, آخری اختلاف کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑا بھائی مانتا ہوں. آپ کیسے ڈی سی لگائے تھے؟ اچھا ڈی سی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں. یار مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہماری جب ہم اپوزیشن میں تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ عمران خان جنہوں نے ہمیں جلسے کے لیے کرسی دی تھی, عمران خان ان پہ پرچے کروا رہا ہے. کمال کرتے ہیں. چلو خود یہ پریس کانفرنس, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کوئی اور کام بھی کرتے ہیں. میری پریس کانفرنس کیا لیا نظر ہوتی ہے آپ پہ, یہ آپ کو پڑھا رہا ہوں. یہ ذرا آپ سورج گرو میں پڑھ سکتا, سورج گرو یہ پڑھ دوں میں؟ ہاں پڑھ لیں. نہیں یہ ذرا یہ میں کہ بھائی پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ, کل ملتے ہیں, اگلے بار ملتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.